السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ہماری کڑی کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بہوئیں اور ہمارے کڑی کے محترم بھائی، میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کڑی کے چمن کو اور گلشن کو ہمیشہ کے لیے دین سے روشن رکھیے اور دنیا سے بھی روشن رکھیے، کامیاب کرے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. اور یہی دعا پوری امت کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے. ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جس کے دل میں چالاکیاں ہوتی ہے، کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. دکھتا یہ ہے کہ بہت بڑی آپا ہے، لیکن سب سے بڑی شیطان وہی ہوتی ہے. دکھتا وہی ہے کہ سب بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، لیکن سب سے بڑے ابلیس وہی ہوتے ہیں اندر کے خراب. اسے کہتے ہیں بے دین دیندار. امت کو جو نقصان پہنچا ہے اور اب تک پہنچ رہا ہے، کس سے پہنچ رہا ہے؟ یہودیوں سے کرنا کہ مشرکین سے کرنا، نہ یہ غلط فہمی ہے. نصارہ سے کرنا. امت کو جو نقصان پہنچا ہے بے دین دینداروں سے. بے دین دیندار کا کیا مطلب؟ کہ چہرہ، کپڑا یہ سب دینداروں کا ہے اور ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. کہ چہرہ، کپڑا، برقع، ہاتھ میں تسبیح، ہاتھ میں موزے، پاؤں میں موزے. دکھتا نہیں کتنی بڑی آپا ہے ماشاءاللہ، جنت سے اتری ہے گی، لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں. اسی طریقے سے مولوی صاحب امامہ بھی ہے، آنکھوں میں سرما بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مسواک بھی ہے، سب ہے. یہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. اسے بے دین دیندار کہتے ہیں. بے دین دیندار، یہ جملہ یاد رکھنا. اس سے امت دھوکے میں آ جاتی ہے، عوام دھوکے میں آ جاتی ہے. اس لیے میرا آج کا سبق ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کوئی پہچانے نہ پہچانے اس کا ٹینشن مت لو. کہ کوئی میری عزت کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا ٹینشن مت لو. اللہ آپ کو پہچان لے کافی ہے. وہاں آپ کا مقام ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. دین کا کام صرف اللہ کے لیے کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑا کرو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کرو، اچھے طریقے سے کرو، اور دل کی کھڑکی کھلی رکھو. جب دل کی کھڑکی کھلی رہے گی تو ہدایت کی ربانی لہریں چلتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ربانی لہریں چلتی ہیں. تو جب لہریں چلے گی تو وہ دانہ جو ہے وہ قطرہ آپ کے دل میں بھی آ جائے گا، بڑا آدمی بنا دے گا. ابراہیم ابن ادہم جو تھے یہ بادشاہ تھے اور بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ابراہیم ابن ادہم کا، لیکن دل کے پاک تھے، پاک صاف، نظروں کے پاک صاف، معاملات کے پاک صاف. اب بادشاہوں کی زندگی تو جو گزرتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، بادشاہ کی زندگی تھی ان کی، لیکن ان کو ہدایت جو ملی وہ ایک لڑکی کی وجہ سے ملی، باندھی. اللہ تک جو پہنچے وہ ایک لڑکی کی وجہ سے. ان کی ایک باندھی تھی، وہ روزانہ ان کے لیے گلاب کے پھول کا بستر لگاتی تھی، ٹاپ ٹو باٹم گلاب 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 گلاب، نیچے بھی گلاب، بیچ میں بھی گلاب، اوپر بھی گلاب، سب گلاب. اور سارے شہر سے، گاؤں سے صبح صبح لوگ گلاب لے کر آتے تھے، ان کے پاس خرید لیتے تھے. روزانہ کا یہ معمول تھا، جب گلاب کی سیزن آتی تو اہتمام سے ان کے لیے ان کی باندھی گلاب کے پھول کا بستر لگاتی تھی. ایک دن یہ باندھی تھکی ہوئی تھی، عورتیں بیچاری کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، کسی کو بخار ہوتا ہے پھر بھی کام کرنا پڑتا ہے، گھر کا کام ہے، برتن مانجنے، کپڑے دھونے، یہ تو اس کے ذمہ کام تھا. وہ کام کرتے کرتے تھک گئی. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی، ہاں ابھی تو بادشاہ کو آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہے. ایک ٹائم پر بادشاہ آتا تھا، ابھی تو بادشاہ کے آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہے. بس یہ تو باندھنے کا میں ذرا سو لوں تھوڑی دیر. اسی بستر پر وہ لیٹ گئی، تھکی ہاری تھی، نیند آ گئی. نیند آنے کے بعد کھراٹے لینے لگی، تھکی ہوئی تھی. ابراہیم ابن ادہم اور ان کی بیوی بیڈ روم میں داخل ہوئے تو دیکھا، ارے بیوی کی جگہ باندھی سوئی ہے. جاریہ مکان زوجہ، یہ جملہ کہا، جاریہ مکان زوجہ. جاریہ کہتے ہیں باندھی کو، زوجہ کہتے ہیں بیگم کو. جاریہ مکان زوجہ، ارے بیوی کی جگہ کیسے لیٹی تھی؟ انہیں غصہ آیا ابراہیم بن ادہم. انہوں نے ایک لاٹھی لی اور 5 یا 6 مرتبہ ہی مارا اس کو. ایک دم سے وہ گھبرائی اور گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے وہ ہنسی اور ہنس کر نیچے آ گئی. حالانکہ قصور کیا ہے، ایک دم سے ہنسی اور ہنس کر نیچے آ گئی. بادشاہ کو اور غصہ آیا، اخطأت ثم تضحك، ارے تو نے قصور کیا ہے، قصور کرنے کے بعد تو ہنستی ہے، ہنسی کیوں؟ تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا. کیا کہا؟ بادشاہ سلامت، مجھے ہنسی اس پر آئی کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹی اور میں نے 5 ڈنڈے کھائے. جو پوری رات لیٹتا ہوگا حشر کے میدان میں کتنے ڈنڈے پڑیں گے اس کو. یہ بات ابراہیم بن ادہم کے دل میں اتر گئی. وقت ہوتا ہے ہدایت کا، یہ ہدایت کا وقت تھا ان کا کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹی، 15 منٹ لیٹی اور 5-6 ڈنڈے میں نے کھائے، آپ نے مارے. تو آپ اتنے سالوں سے لیٹتے ہیں تو پوری رات لیٹتے ہیں، آپ کی بیوی لیٹتی ہے، تو ذرا حساب لگا لینا کہ حشر کے میدان میں آپ کو کتنے ڈنڈے پڑیں گے. آپ کو یہ بات انہوں نے سنی اور سنتی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو ندامت کے تھے. ان آنسو نے اللہ تک پہنچا دیے ان کو. بہت بڑی حکومت تھی، اسے چھوڑ کر، اچھا انہوں نے حج نہیں کیا تھا، بادشاہ تھے. بادشاہوں کا عام طور سے حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مال میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں.
حج کے زمانے آتے تھے تو ان کے یہاں جو ہے گانے بجتے تھے. بادشاہ کرے ایسا ہی ہوتا ہے نا, ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. اور انہوں نے جو ہے کبھی بیت اللہ دیکھا نہیں تھا, نہ انہوں نے بیت اللہ دیکھا تھا نہ ان کی بیوی نے دیکھا تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ بیت اللہ پر پہنچے, اور جہاں کعبے پر نظر پڑی, نظر پڑتے ہی بے ہوش ہو گئے. اللہ مل گیا. اللہ کس کو ملتا ہے؟ چالاک لوگوں کو نہیں ملتا, چالاک عورتوں کو نہیں ملتا, بھولے بھالوں کو ملتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت والے بھولے بھالے ہوں گے, چالاک نہیں. ہمارا جو مسلمان اور اسلام ختم ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے. بے دین دیندار, یہ کڑی کا میرا سبق یاد رکھنا. بے دین دیندار یعنی خود دیندار نہیں ہے لیکن دینداروں کا حلیہ ہے. ان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اب بھی پہنچ رہا ہے. میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا طواف زیارت کر کے, ایک نوجوان دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا حضرت دعا کرنا. میں نے کہا بھائی کیا دعا کروں؟ یہ کہ آپ دعا کرنا, میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا میرے پیارے مدرسہ کھولنا, دکان مت کھولنا. سمجھ گئے؟ مدرسہ کھولنا اچھا ہے, مکتب کھولو, مدرسہ کھولو, لیکن دکان مت کھولو. کہ اچھا ہے یار دھندو سارو چھے, سب سے اچھا دھندا بتاؤں, پیر بن جاؤ. اس سے دھندا کوئی یہی نہیں, نہ پیسہ لگا نہ کوئی ہے بھی حقوق پائے گی آپ کے پاس. اس لیے میں آج سے کہتا ہوں کہ عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہے, اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. تو آپا ایسے نہیں بنتی, آپا تو اللہ بناتا ہے آسمانوں سے, اور پیر سے ہی اللہ بناتا ہے آسمانوں سے. ان کے دلوں میں بات اللہ اتارتا ہے. تو یہ بیت اللہ پہنچے. بیت اللہ پہنچ کر میں بیت اللہ دیکھا, دیکھتے ہی وہ تجلی ایسی آئی ان کے دل میں بے ہوش ہو گئے. اس زمانے میں لوگ دیکھنے کے لیے آئے, ارے کون بے ہوش ہو گئے؟ ارے بادشاہ ہے. ساری قوم جمع ہو گئی, فوجیں جمع ہو گئی, سب جمع ہو گئی. بادشاہ اس وقت کے بادشاہ تھے. اور پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کر درد بھرے اشعار پڑھے. ابراہیم نے ہم الہی ترکت الخلق طرا فی ہواکا, الہی ترکت الخلق طرا فی ہواکا, وأيتمت العيال لكي أراك, فلو قطعتني بالحب ربا لما هن الفؤاد إلى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك, إن تغفر فأنت لذاك أهل, وإن تطرد فمن يرحم سواك. یہ اشعار پڑھے. بیت اللہ پر دیکھ کر ابھی طواف نہیں کیا ہے, بیت اللہ پر دیکھ کر انہوں نے کہا الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. اے میرے پیارے اللہ, یا ربا. اس زمانے میں اگر اللہ کو پیار سے بلانا ہوتا تھا یہ جملہ کہتے تھے, یا ربا. ہم یا رب کہتے ہیں نا, وہ کہتے تھے یا ربا, اے میرے پیارے رب. الہی عبدک العاصی اتاک, اے ربا تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے. مقرا بالذنوب وقد دعاک, گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کا اقرار ہے, میں اقراری مجرم ہوں. ایک تو مجرم وہ ہوتا ہے جو اقرار نہیں کرتا, ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ نہیں اللہ پر میں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, نہیں, یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کیا ہے.
تو میں نے کیا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، گناہ تو ہو جائے گا مجھ سے، لیکن تو غفور ہے، معاف کر دے. وہ نکل جاتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، کوئی پہچانتا نہیں، لیکن آسمان پر سب پہچانتے ہیں. پھر جملے پڑھے، الہی عبدک اللاسی اتاک مقرم بالذنوب وقداک. اے ربا، اے میرے پیارے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے. ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تو ہی اس کا اہل ہے، معاف کرنے والا تو ہی ہے. اور اگر تو دھکا مار کے نکال دے گا تو تیرے علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں میں جاؤں؟ تیرے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. تو مجھے دھکا مار تو باہر نکالے گا تو بھاگا ہوا کیسے آ جائے گا؟ تو مجھے باہر نکالے گا، تیرے فرشتے باہر نکالیں گے، بھاگ یہاں سے، تو مجرم ہے. تو باہر وہ دھکے ماریں گے، میں جو ہے دیکھوں گا دائیں بائیں دائیں بائیں تو کھڑا تو نہیں کھڑا، پھر تو بھاگ کے آ جائے گا. یہ کہا ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. اگر معاف کر دے تو اس کا اہل ہے، اور اگر تو مجھے دھکا مار دے گا تو تیرے علاوہ کون رحم کرے گا مجھ پر. پھر آگے کے جملے جو ہے بہت جانکار شاندار پڑھے انہوں نے. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایقنت اللیال لکی اراک. اے میرے پیارے اللہ، میں نے حکومت چھوڑ دی، میری زمینیں، میرا مال، میں نے اب مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، سب کو میں نے چھوڑ دیا تیری محبت میں. محبت ہوتی ہے، میں لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، لیلا کو مجنون سے محبت تھی، مجنون کو لیلا سے محبت تھی. لیلا جو ہے مجنون کو خط لکھتی تھی کہ میں جو ہے تیرا نام ہتھیلی پر لکھ کر بوسا دیتی ہوں. مجنون جواب دیتا تھا، ارے تو میرا نام ہتھیلی پر لکھتی ہے، میں نے تو تیرا نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. تو لیلا کہتی تھی کہ دل پر تو کیسے بوسا دیتا ہے؟ بولے میں خیال میں کر بوسا دیتا ہوں. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں لڑکے لڑکیوں کی. تو یہاں انہوں نے وہ چیز پیش کی ابن ادہم نے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایقنت اللیال لکی اراک. ساری حکومت میں نے چھوڑ دی ہے تجھے پانے کے لیے، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا تجھے پانے کے لیے. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. اور اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو میرے ہر بال میں سے اللہ اللہ نکلے گا، گوشت کے ٹکڑے میں سے اللہ 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 نکلے گا، اللہ اللہ، تیرے علاوہ کوئی نام نہیں ہوگا. اس پر ویسے آواز ہے، قبول است گرچہ ہنر نیست و جزما پنا ہے دیگر نیست. چلو ہم نے تم کو قبول کر لیا، اگر جب تم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن تمہاری اس محبت کی وجہ سے ہم نے قبول کیا اور بن گئے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. اتنا بڑا آدمی بن گیا، بہت بڑا پیر. تو پیر جو ہے خالی بیان کرنے سے پیر نہیں بنتا، یا خالی برقع پہننے سے، دستانے پہننے سے، موزے پہننے سے، تصویر گھمانے سے آپا نہیں بنتی. آپا تو جو ہے وہ اللہ سے بناتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک طائفہ تھی، ہماری زبان میں کہنا نہیں چاہیے لیکن کہتا ہوں رنڈی کی سمجھ، اور رنڈی ہوتی ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں طائفہ کیسے کہتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا مدینہ اس سے پریشان تھا، مشرکہ تھی، اور پورا مدینہ جو پریشان تھا. 4 عورتوں کے قصے کا بیان کرتا ہوں. ایک سارا کا قصہ بیان کرتا ہوں جو مکہ میں گانے بنی تھی، اور ایک عناق کا قصہ بیان کرتا ہوں جو مکہ میں زنا کے انڈے چلاتی تھی مکہ میں. اور ایک ریحانہ کا قصہ بیان کرتا ہوں جو یہودیہ تھی مدینہ میں، جو ماؤں میں لڑاتی تھی آپس میں.
اس کے بعد یہاں کر دی، اس کے بعد یہاں کر دی، اس کے بعد یہاں کر دی. اور ریحانہ غریب حضور دیکھتے کہ یہ گھر سے نکلی ہے تو حضور ٹینشن میں آ جاتے کہ پتہ نہیں کیا گھڑ کھلا کے گئی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی ماں ام سلمہ کو کہہ دی، ام سلمہ کی بات حضرت میمونہ کو کہہ دی، اس نے وہاں کہہ دی. اس کا کام ہی یہ تھا، اس کا نام تھا ریحانہ. یہ یہودی کا نام پرانا چلا آ رہا ہے جو حضور نے باقی رکھا. زینب یہ پرانا نام ہے یہودیوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو لڑکی تھی اس کا نام بھی زینب تھا. اسلم یہ بھی جو ہے پرانا نام ہے یہودیوں کا جو حضور نے باقی رکھا، حضور نے بدلا نہیں. زینب نام بھی حضور نے نہیں بدلا. مدینہ منورہ میں زینب نام ہر گھر میں ہوتا تھا، ہر گھر میں. حضور کے گھر میں بیٹی بھی زینب، بیوی بھی زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی بھی زینب، سب یہ زینب میں بہت ہوتی تھی. قصے آتے تھے تو حضور فرماتے تھے زینب کا قصہ تو کہہ رہا ہے، مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے. ایھا الزیانی، حضور یہ کہتے ہیں ایھا الزیانی. اور برا مت ماننا، ایک بات بتا دوں زینب کے بارے میں بھائی، کڑی مارو بتاؤں. زینب کو کیا کہ سنانا مت. زینب نامی لڑکیاں جو ہوتی ہے نا وہ دماغ کی تھوڑی سی تیز ہوتی ہے لیکن بہت بہت سمجھدار ہوتی ہے. ان کی وہ تیزی برداشت کر لو اور ان کو سمجھداری سے فائدہ اٹھا لو. اور اس کو میں بہت قصے بیان کر چکا ہوں، بہت قصے. ایک حضور کے زمانے میں زینب نے کیا کام کیا، دماغ کی تھوڑی سی تیز ہوتی، وہ تھوڑی مرچی برداشت کر لو بس، پر بات اس کی صلاح کے اس کا فائدہ اٹھا لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائفہ کی یہ مشرکہ تھی. یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. حضور نے دیکھا سامنے فرمایا سب پہچانتے تھے کہ یہ لڑکی چھلے درجے کی ہے. میں اس کو سناتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی اچھے درجے کا ہو لیکن جب اللہ ہدایت دے گا تو اسے ٹاپ ون لے آئے گا. ٹاپ ون. حضور سامنے کھڑے ہو گئی اور حضور کا اندر کیا کہہ رہی ہے، یا محمد عطا کو کما یا کو العبد. اے محمد آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے. آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، غلام ہوں اللہ کا، میں ایسا کھانا کھاتا ہوں. تو دوسرا سوال کیا کیا، یا محمد عطا کو وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے مجھے نہیں کھلاتے. سارے صحابہ دیکھ رہے سامنے سے کہ حضور کے ساتھ بحث کر رہی ہے. عطا کو وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے مجھے بھول گئے. آپ نے فرمایا کھا لیا. فرمایا نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. چھلے درجے کی عورت ہے اور حضور ٹاپ ون ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن حضور اخلاق برت رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق برت رہے. کیا کہہ رہے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو آپ نے ہاتھ سے لقمہ لیا، لیکن کھا لو. اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. یہ حدیث میں آتا ہے اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. آج اگر کڑی کا کوئی ایسا ہوتا تو مار مار کے بھاگا کرتا، کڑی کا رستہ ہی بھلا دیتا. لیکن وہاں اخلاق سکھائے گئے ہیں، انسانیت سکھائی گئی ہے. اس لیے کوئی آدمی کہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو میں بہت بڑا پیر بن جاؤں. میں نے کہا نہ بھائی، پیر تو بڑا شیطان ہوتا ہے، تو انسان بن جائے، انسان بس کافی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو 3 چلہ جماعت میں. بہت اچھا. پھر اس نے کہا حضرت دعا کرنا 3 چلہ لگا کے آؤں تو فرشتے جیسا بن کے آؤں. حضرت نے کہا نہ بھائی نہ فرشتہ نہیں بننا، تو انسان بن جانا بس. انسان بنے گا تو فرشتے سے اوپر جائے گا، اور اگر انسان نہیں بنا تو شیطان سے وہ خراب بنے گا. یہ باتیں کوئی سنائے گا نہیں آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے.
حق حق ہے، سچ سچ ہے، چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے، باطل باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ یہ نصیحت کیا کرتی ہے؟ حق حق ہے، سچ سچ ہے، چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے، باطل کہ باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ساری دنیا عمل کرتی ہے۔ اب یہ لڑکی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر لے کھا لے۔ اس نے کھایا، جب کھایا تو بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی بن گئی، مسلمان بن گئی، شریعت درجے کی تھی، مسلمان بنی۔ اب کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا، ارے وہ خراب چھوکری ہے، وہ آوی ہے، لوگوں کو تو بہت اچھا آتا ہے، کسی کو جھاڑ پہ چڑھانا، کسی کو اتارنا، یہ تو ہے آج کل۔ اب یہ سارے آپا بن گئی، وہ حقیقی آپا کی آپا کے لوگوں نے جو مانگے ڈالنے شروع کیے شادی کے لیے، جب تو دیندار بن گئی۔ ایک غریب صحابی سے اس کا نکاح ہوا اور کتابوں میں لکھا ہے 7 لڑکے اس نے جنے۔ کتنے؟ 7 لڑکے، اور یہ 7 لڑکے بڑے مشائخ بنے۔ کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کسی نے تاشقند میں جا کر کام کیا، کسی نے آذربائیجان میں جا کر کام کیا۔ 7 لڑکے جنے اور 7 مشائخ بنے، ان میں سے ایک حرم کا امام بنا۔ ایک حرم شریف کا امام بنا مسجد نبوی، اور وہ لڑکے کا انتقال ہوا۔ بچے کے سب جننے کے بعد بچے بھی بڑے ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ان سبھی 7 لڑکے اگر کسی بات پر متفق ہو جاتے کسی مسئلے میں، پھر کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ ارے یہ 7 بڑے علماء سے متفق ہو گیا، اب بولنا نہیں بھائی، ٹھیک ہے تھی، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب بن گئی کی تھی اللہ والی، اور اللہ والی بن کر 7 لڑکے جنے۔ سبا کہتے تھے، سبا 7 لڑکوں کی ماں۔ بعد میں جب یہ لڑکے بڑے بنے تو یہ کہتے تھے المشائخ مشائخ کی ماں، کہ دیکھو تو ہدایت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، صرف اپنا دل کا رخ اللہ کی طرف کو۔ اس لیے لمبی تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کسی جگہ ہمارا، وہاں اپنے شوہروں کو بھیج دینا، تم بھی کسی اعتبار سے سن لینا۔ اگر اللہ نے یاد ذہن میں رکھا اور یاد دلایا اللہ نے تو اس پر مزید بات کروں گا۔ آپ کو تو میں یہ ہدیہ دے کر جاتا ہوں کہ میری خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، اپنے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، کسی کی تمنا ہوتی ہے 5 ہوٹلیں کھول دوں، کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ 5 بسیں لے لوں، کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ زمین لے لوں۔ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دن دکھائے کہ کڑی کے اندر 100% مرد اور عورتیں نمازی بن جائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یہ خواہش ہے ہماری، تو مائیں بہنیں اس کی کوشش کریں کہ گھر میں نماز ہو، گھر میں کوئی گھر میں بے نمازی نہ رہے، اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ جو ہے چھٹی پر نہیں گیا ہے، اللہ تو چھٹی پر گیا تھا، نہ سمیع قریب تھا، انہ سمیع قریب مجیب، وہ سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، غفور رحیم، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھیں گے اور قرآن شریف کی تلاوت اہتمام سے کریں گے۔ میرا ترجمہ آ گیا ہے قرآن کا ریاض القرآن کے نام سے، گجراتی میں بھی چھپ گیا ہے، اردو میں بھی چھپ گیا ہے، انگریزی میں بھی چھپ گیا ہے، الحمدللہ رومن انگلش میں بھی چھپ گیا ہے، اور برمی زبان میں بھی چھپ گیا، بنگلور کی زبان میں چھپ گیا، ہندی میں چھپ گیا، کئی زبانوں میں چھپا ہے۔ ریاض القرآن نام ہے اس کا، کسی بھی جگہ جا کر آپ جو ہے اس کو ڈھونڈو تو مل جائے گا۔
نہیں ڈھونڈتے ہمارے یاسین بھائی ہے نا، سدا بہار ہے یاسین بھائی، سدا بہار. اس کو کہو گے تو کہیں نہیں کہیں تو ڈھونڈ کر آپ کو لا کے دے دیں کہ تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھو، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت. کسی آیت کا بھی پڑھ سکتا ہے. اخبار پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ پلس دھیان سے پڑھیے تھے اللہ کے لیے خبریں دیتے، اللہ کے لیے خبریں دیتے. جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، جھوٹی خبروں پر اتنا دھیان دیتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے لیے سچی خبر ہے اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا. غفلت ہے. حشر کے میدان میں یہ قرآن خدا نہ خواستہ ہماری گردن نہ پکڑے. حشر کے میدان میں قرآن کیا کہے گا؟ اللہ پاک یہ کڑی کی عورتیں، یہ کڑی کے مرد موبائل زیادہ کھولتے تھے، قرآن کم کھولتے تھے. سورہ رحمان شکایت کرنے کی کھڑی ہو جائے گی کہ کڑی کے مرد عورتیں جو ہیں یہ موبائل صبح اٹھتے ہی موبائل کھولتا ہے آدمی. رات کو 2 بجے اگر رات کھل جائے تو موبائل کھول کے دیکھتا ہے تو میسج کریے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ چارج چلاتے یہ ٹن کے میسج گھنٹے بجے تو جلدی سے میسج آ جلدی سے میسج. یہ قرآن شکایت کرے گا کہ اللہ پاک یہ موبائل تو زیادہ کھولتے تھے، یہ مجھے نہیں کھولتے. سورہ رحمان شکایت کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ سورہ یاسین شکایت کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ سورہ اخلاص شکایت کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ نصیحت یاد رکھنا. اور ایک اہم نصیحت کرتا ہوں، 2 چیزیں کبھی بھی مت بھولنا، 2 باتیں کبھی بھی مت بھولنا، 2 باتیں کبھی بھی مت بھولنا. بار بار کہتا ہوں تاکہ یاد رہے. 2 باتیں کبھی بھی مت بھولنا. ایک اپنے اللہ کو کبھی مت بھولنا، اور دوسرا موت کو کبھی مت بھولنا. اور 2 باتیں فوراً بھول جانا. 2 باتیں فوراً بھول جاؤ. ایک، کسی نے آپ کو ستایا، اب بھول جاؤ. اللہ بدلا لے گا، وہ اللہ جانے نہیں جانے. دوسرا، کسی پر آپ نے احسان کیا وہ بھول جاؤ، یاد مت رکھو. اور ایک نصیحت اور کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑ نسلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. اس لیے زبان کے بول کو میٹھا رکھو. تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ دیتا ہوں جو آپ کی زندگی کو سدھار دے گا انشاءاللہ. اور مرنے کے بعد آپ مجھے یاد کرو گے کہ ارے مولوی صاحب نے کیا آ کر ہدیہ دے کر گئے. بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں فوراً ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، بہوؤں سے، بچیوں سے، ہمارے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. سورہ اخلاص کا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چھوٹی سی سورت 313 مرتبہ پڑھو روزانہ. 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں تو اگر بنگلے بناؤ زمین میں لو تو انکم ٹیکس والے کو حساب دینا پڑتا ہے. وہاں کوئی حساب نہیں دینا نہیں پڑے گا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. جنت میں 31 بنگلے روزانہ بناؤ. کڑی میں پراپرٹیاں بہت بنائی. اللہ بہت مبارک کرے اور ترقی دے. ہماری تمنا ہے اور ترقی دے اللہ تعالیٰ. لیکن اب جنت میں ہی پراپرٹی بناؤ. اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 31 بنگلے روزانہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد ہمیں ثواب ملے گا. اور کیسے پڑھنا آسان کر کے بتاتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو. ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو.
عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ اور اگر 313 سے زیادہ پڑھو گے تو بھی حرج نہیں، پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک احمدآباد کی ڈاکٹر نہیں ہے، جب سے اس نے میرا بیان سنا، شکاگو میں رہتی ہے، تو اس نے کہا ابھی اس وقت ٹورنٹو میں ہے کینیڈا میں، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ابو جی وہاں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بنگلے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث صحیح ہے، یہ میں میری طرف سے نہیں کہتا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بنگلہ دے گا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اتنا چلا ہمارا یہ سورہ اخلاص والا عمل کہ جو بچے ہیں مدرسے میں جاتے ہیں، اب وہ بچے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو 2-3 بنگلے بنا لیتے ہیں، اور پڑھ کر جب واپس آتے ہیں تو 2-3 بنگلے بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک نصیحت ہم کروں بیٹا، رات کو نیند نہیں آ رہی تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں گا، جس رات کو نیند نہیں آتی تو آپ یوٹیوب دیکھتا ہے، خبریں دیکھتا ہے، بنگلے بناتے سو جائیں، سمجھیے سورہ اخلاص پڑھتے سو جائیں۔ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے کڑی والوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہدیہ ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھو اور 313 مرتبہ استغفار پڑھو۔ درود شریف شارٹ والا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ہے، یہ آسان ہے۔ استغفار بھی مختصر والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا تو وہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ گجراتی بھی جانتا ہے، بینگنی گالی بھی جانتا ہے، کڑی کی گزبان بھی جانتا ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 313 اور 313 کی عدد کی جو ہے تصویر بنا لو، اپنے پاس رکھ لو، 313 کی عدد کی بنا لو اور رکھو، اس کو پڑھو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور دعا مانگو پوری امت کے لیے، صرف اپنے لیے مت مانگو۔ جب اللہ سے لینا ہے تو زیادہ کیوں نہیں لینا بھائی اللہ سے لینا ہے، ہمیں تو دینا نہیں ہے، تو زیادہ کیوں نہیں لینا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور کرو، تیری مخلوق میں جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیر سے تکفل کرو گے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ کہیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ پہلی بات ہو گئی ہے کہ اب جب یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ ہے۔ عام طور سے گھروں کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے جو 6 بیڈ روم کا ہے، 8 بیڈ روم کا ہے، تو ہر بیڈ روم میں کرنا نہیں ہے یہ، ایک بیڈ روم میں کر لو کافی ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ یہ مسجد کے 4 کونے ہیں، میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک کونے میں چلے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو اور دم کر دو، پھر وہاں چلے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو دم کر دو، پھر وہاں چلے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو دم کر دو، پھر یہاں آ جاؤ، آیت الکرسی پڑھو دم کر دو۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ کرنا ہے، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا 10 منٹ کا یہ کام ہوگا، 15 منٹ کا ہوگا۔ کوئی بھی پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، کوئی بھی پڑھے، لیکن مائیں بہنیں اگر معذور ہے، ایام میں ہے تو نہ پڑھے، چھوٹی بچیوں سے پڑھوا لیں، بچوں سے پڑھوا لیں، آپ خود پڑھیں۔ فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، آپس کی نا اتفاقی، حسد، نظر، سحر، جادو، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، رشتے آتے ہیں لیکن پسند نہیں آتے، پسند آیا تو نخرے بہت کرتے ہیں، لڑکی پسند آئی
تو نخرے، لڑکا پسند آیا تو نخرے بہت کرتے ہیں، کاروباری نقصان ہوتا ہے نا، کالا جادو کہتے ہیں کسی پیر کے پاس نہیں جانا تھا، مولوی سب کسی پیر کے پاس جاؤ کیا کہے گا، کالی بکری لاؤ، کالا دھاگا لاؤ، لال دھاگا لاؤ، لال منڈی لاؤ، یہ چکوری کا کو پڑھنے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کو بتایا ہے، میں نے مومن کا ہتھیار کی کتاب لکھی ہے، اسی نے تو لکھی ہے، میں نے آپ کے یہاں مومن کا ہتھیار ہے کہ نہیں؟ ہوگی ساری دنیا میں پہنچے گی الحمد للہ، اس وجہ سے لکھی ہے، میں نے سب صحیح صحیح حدیثیں لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، قرآن میں کیا بتایا، تو یہ عمل آپ کرو گے آیت الکرسی والا گھر کے اندر، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچیوں کی شادیاں پٹاپٹ ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جو نقصانات ہیں نقصان کو بھی اللہ دور کرے گا، اور جو نا اتفاقی ہے نا اتفاقی جو ختم ہو جائے گی، سحر کا اثر ہوگا ہی، جادو کا اثر ہوگا ہی، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے بنے ہیں اور بہت بڑے بنے عبد الرحمن بن عوف، ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کتنی بڑی چیز ہے، ایک غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے وقت تھا، آپ نکلے حاجت پوری کرنے کے لیے، لیکن دیر ہو گئی، دیر ہوتے ہوتے دیکھا پھر سورج شروع ہونے کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، صحابہ دیکھنے لگے کہ حضور کا ہے کیا کرے، سب نے مل کر عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دیا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ اکبر، جب نماز شروع کی سامنے سے حضور آ گئے، اب عبد الرحمن بن عوف پریشان، کیا کروں، پیچھے ہٹ جاؤں، نماز توڑ دوں، کیا کروں؟ حضور نے وہیں سے اشارہ کیا ہاتھ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر حضور نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دو صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے، ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے بڑے بنے، یہ آیت الکرسی والا عمل کرو گے انشاءاللہ، تو سارے جو جھمیلے ہیں نا، شیطانی چکر، خاموش فتنوں کا علاج اسی میں اللہ نے رکھا ہے، کہ یہ کرو گے تو سارے خاموش فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ حلال مال بھی بہت دے گا، عام طور سے مال جو بہت زیادہ ملتا ہے اس میں حرام ہوتا ہے، عام طور سے الا من رحم ربی، حلال مال تھوڑا ہوتا ہے، حرام مال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے میں نے کرنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے مال بھی دیا، حلال بھی دیا اور بہت زیادہ دیا، کرو گے انشاءاللہ، یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے، اگر آپ میرے لیے دعا کرو جی، مائیں بہنیں دعا کرے گی انشاءاللہ، تو میری دعا میں پارٹنر ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھی بات، میری جتنی کتابیں ہیں، قرآن کے ترجمے ہیں، ان سب میں میں نے نیت کی ہے کہ ہر مسلمان اس میں پارٹنر ہے، اس کا ثواب میں اللہ کو کہتا ہوں اللہ مجھے اکیلے کو نہیں چاہیے، یہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، تو آپ میری کتابیں بھی پڑھو انشاءاللہ، اس کو پھیلاؤ بھی، اور میرا سبق جو ہے وہ تو سدا بہار ہے الحمدللہ، روزانہ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی آتا ہے، ہمارے انسٹاگرام پر بھی ہوتا ہے، اور جو ہے واٹس ایپ پر بھی آتا ہے، آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہوگا یا گروپ کے ذریعے سے، سبق سنو، سبقوں کو آگے بھیجو، کرو گے انشاءاللہ یہ۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کڑی کے چمن کو، کڑی کے گلشن کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھے، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے روشن رکھے، اور یہی دعا اللہ تعالیٰ پوری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے قبول فرمائے۔ اور کبھی گھبرانا مت، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے، مایوس ہو جائے ارے تو شکر وہ خراب تھی گئی ہوگا، نہیں، پورے 5 بجے اذان ہے، اور 5 بجے نماز، برابر ہے۔ اس پر میں ایک قصہ مجھے اور سنانا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ 4:30 بجے اذان ہے، لیکن ایک قصہ سناؤں پھر دعا کرتا ہوں۔ جیسے میں نے قصہ سنایا مدینہ والی خاتون کا، لڑکی کا، بن گئی آپا، اور 7 بڑے بڑے مشائخ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنے مشائخ بھائی؟ 7۔
اس عورت کو پہلے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، چھوکری وہ خراب تھی، وہ خراب تھی، وہ خراب تھی، اور اس کا نام ہی پڑ گیا مدینہ میں ام المشائخ، ام الاولیاء، ولیوں کی ماں۔ اس کے انتقال کا بھی قصہ عجیب ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، اس کا ابھی تو نہیں سنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ انشاءاللہ قریب آئے گا، جب بھی دانا پانی ہوگا اس کو سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ادھار بھی رکھنا چاہیے۔ یہ عبداللہ بن مبارک تھے، یہ بہت خوبصورت تھی، ان کے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو روزانہ وہ لڑکی اور عبداللہ بن مبارک کسی جگہ خراسان میں رہتے تھے۔ خراسان جو ہے یہ ایران کا ایک علاقہ، ایک شہر ہے خراسان، تو وہاں پر دونوں کو دونوں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے، اور وہاں سردی بہت ہوتی ہے، جیسے آج کل سردی کے زمانے میں، تو اس زمانے میں سیخ کباب یہاں پر بھی ہوگا، کوئی دودھ بیچتا ہے رات کو، کوئی جو ہے سیخ کباب ہوتے ہیں، ساتھی لوگ جاتے ہیں سردی کے راتوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک اور وہ لڑکی دونوں کے دونوں جو ہے سردی کے راتوں میں ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے۔ ایک دن لڑکی خرچہ کرتی، ایک دن عبداللہ بن مبارک خرچہ کرتے، اور چل رہی تھی ان کی ترتیب۔ ایک دن ایسا ہوا، بارش ہوا اس میں، اور بارش بھی ہوئی، بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوئی، اور عبداللہ بن مبارک انتظار کرتے 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 تھک گئے۔ یہ کبھی آج تو آئی نہیں، آج تو آئی نہیں، دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اگر میں گھر گیا اور وہ بیچاری آئی تو ایسے میں بیچاری ہو جاتی ہے، وہ اس کو تکلیف نہ ہو، وہ ارے بیچاری آئی تو یہ کیا ہے، کھڑے رہے وہاں عبداللہ بن مبارک۔ ٹھنڈی بہت تھی، برف گر رہی تھی، اور فجر کی اذانیں شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس عبداللہ بن مبارک نے جب فجر کی اذانیں سنی تو عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، ایک لڑکی کی خاطر میں نے پوری رات ضائع کر دی، اور تو نے مجھے پکارا۔ تو جہاں اللہ اکبر، جب مؤذن پہنچا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو عبداللہ بن مبارک ہچکیاں مار کر رونے لگے، کہنے لگے گا حاضر ہوں، حاضر ہوں، آ گیا، آپ نے بلایا میں آ گیا، آپ نے بلایا میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر پر گئے، توبہ کی کہ اب اس لڑکی کا میرا اب کوئی رشتہ نہیں ہے، معاملہ ختم کیا۔ کچھ پیسے دینے دلانے تھے، وہ پیسے دے دیے اس کو، اسے چھٹا کر دیا، اور اس کے بعد یہ علم کے میدان میں آئے، دین کے میدان میں آئے، اور بن گئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے بھی یہ استاد ہیں۔ بتاؤ، امام بخاری کو انہوں نے پڑھایا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے، کتنا بڑا درجہ ملا۔ معاملہ کیا تھا، پہلے خراب تھے، لڑکی کے چکر میں تھے، لیکن وہ ہدایت کا جب نور آیا، وہ دل میں داخل ہوا، کہ بن گئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب الزہد والرقائق انہوں نے لکھی ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اردو میں ترجمہ ابھی اس کا ہوا نہیں ہے، اللہ کرے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرے، زبردست کتاب ہے، عربی کے اندر ہے، لیکن کوئی پیدا ہو کوئی ایسا کہ اس کا آسان ترجمہ کرے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ کتاب الزہد والرقائق، بڑے بڑے علماء، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے ٹاپ 1۔ پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے، دوسرے نمبر پر امام محمد تھے، تیسرے نمبر پر امام ظفر تھے، اور 19ویں نمبر پر یہ عبداللہ ابن مبارک تھے۔ اتنا بڑا آدمی بنا، 6 درجے کا لڑکا بن گیا کون؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد جو ہے وہ پانی گرم کرنا ہوگا تو لکڑی مت لانا، گھر کے کونے میں کچھ قلم کے تراشے رکھے ہیں، اس زمانے میں قلمیں ایسی ہوتی تھی،
کاٹ کاٹ کے بناتے تھے، قلم کے تراشے رکھے ہیں، وہ قلم کے تراشے کو جلانا، اس سے میرا نہلانے کا پانی گرم کرنا۔ پھر وصیت کی کہ میرے لیے اینٹیں رکھنے کی ضرورت پڑے گی قبر میں، باہر سے اینٹیں مت لانا، کچھ اینٹیں میں نے گھر کے کونے میں رکھی ہے، وہ اینٹوں کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا۔ یہ وصیت میں عبداللہ کے بارے۔ جب انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے پوچھا گیا کہ یہ تراشے کس چیز کے ہے؟ تو بیوی نے کہا بھی میرے شوہر کا راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتی۔ یہ اینٹیں کس چیز کی؟ لیکن یہ بھی میرے شوہر کا راز ہے، بتانا نہیں چاہتی۔ تو لوگوں نے، بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، ان کے شاگرد میں بڑے بڑے مشائخ تھے، عبداللہ بن مبارک کے جو شاگرد تھے، خود امام بخاری ان کے شاگرد تھے، تو ان سے بڑا کون ہوگا؟ سب نے پوچھا کہ نہیں امی جان، امی کہتے تھے کہ امی جان آپ تو ہماری ماں ہو، بتاؤ یہ تراشی کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ جب کتاب لکھتے تھے، کتاب الزہد والرقائق اور دوسری کتابیں لکھتے تھے، تو یہ قلم تراشتے تھے کہ جتنے تراشے ہیں یہ سب قلموں کے تراشے ہیں، اور کہتے تھے انہیں سے میرے لیے پانی گرم کرنا، ہو سکتا ہے میری نجات ہو جائے، کہ میرا سرمایہ ہے۔ اور یہ اینٹیں بولے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، گھر پر جب آتے تھے تو جھولے کے اندر غبار ہوتا تھا، کپڑوں پر غبار ہوتا تھا، میں اور میرا شوہر ہم دونوں یہ غبار جمع کرتے تھے، ایک ٹکیا بنتی، دو ٹکیاں بنتی، زیادہ ٹکیاں بنتی تو اس کی اینٹ بنا دیتے، اور وہ کہتے اے اللہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، علم کا میں نے کام کیا، اس کے تراشے یہ ہیں، اور تیرا دین پھیلانے کے لیے میں نے سب جگہ سفر کیے، اس کا غبار یہ ہے، اور تیرے نبی نے کہا ہے لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ بدخان جہنم، کسی بندے کے اوپر جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ میں تیرے راستے میں غبار لے کر آیا ہوں، اور یہ علم کے تراشے لے کر آیا ہوں۔ یہ تھے، یہ بنے، اتنا بڑا آدمی بنا عبداللہ بن مبارک۔ کپڑوں کی ان کی تجارت تھی عبداللہ بن مبارک کی، تو 6 مہینہ یہ کپڑے کی دکان بن رہی تھی، 6 مہینہ۔ تو یہود نصارہ کی باندیاں وہاں کھڑی رہتی تھی کپڑا خریدنے کے لیے، ارے یہ تو بن جائے، یہ تو پتہ نہیں کہیں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ نہ، ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کپڑا اسی کی دکان سے لینا۔ بھائی کیوں؟ بولا کہ اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے، ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ اس لیے سیدھی سادی زندگی بناؤ، اور میری خواہش پوری کرنا، 100% نمازی بن جانے مرد اور عورتیں، آپ لوگ اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، پھر ہمارا اللہ کے راستے میں نقل و حرکت ہے، 3 چلہ جس کی جیسے طاقت ہو ویسے وقت لگا اللہ کے راستے میں، نکلو گے بھائی انشاءاللہ۔ دعا